نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہ مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے، بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں، صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل۔ اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے۔
ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دی ہے وہ چور ہے۔ ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا جو نیند آنے پہ سونا ہے، اور ایک وہ والا سونا ہے جو قیمتی بڑا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو مشورہ ہے، سونے والے کو بھی مشورہ ہے، اور جس کے پاس سونا ہے نا، ایمان کا سونا، اس کو بھی مشورہ ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کا، او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی۔ فروغ علم، میں بڑی درد دل کے ساتھ ایک بات کروں گا، عوام بھی علم کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج علمی نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ مزاج کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی سے تعویذ مل جائے، کوئی دو ایک پھونکیں کوئی مار دے، اور اتنے زیادہ آستانوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی شہر میں گنے نہیں جا سکتے کہ اب کتنے کو پیر ہیں۔ لیکن فروغ علم میں کردار کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ترویج میں ان لوگوں کا کتنا کو جد و جہد کا حصہ ہے، کام نہیں کرتے علم کو۔ آپ کی آنے والی ساری نسلیں تبھی بچیں گی جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ اگر ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے نا علم کو، حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے بچوں کو اور پھر ہمارے ہاں تو باقاعدہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پڑھ لکھ کے کیڑا نوکری ملنی۔ وہ خدا کے بندے، پڑھنا لکھنا نوکر بننے کے لیے؟ پڑھنے لکھ کے تو بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، پڑھ لکھ کے بادشاہی کریں گے، نوکری کیوں کرنی ہے؟ تو کوئی اس لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ میں چند ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے، لیکن انہوں نے زمین کا سینہ چیر کے اس طرح کا رنگ بدلا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ جب تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، علم کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، فلاں آدمی کو بڑا فیضان حاصل ہے جی، اسے فلاں جگہ سے بڑا فیض ہے۔ تو فیض کے ذریعے بھی تو انسان، چلے آپ یوں سمجھ لیں جسے فیض ہونا، اس کی توجہ علم کی طرف چلی جاتی، اس کا ذوق علمی بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے انسان کتنا کو فیض یاب ہوتا ہے جو سارا دن ہی مدینے والے محبوب کی باتیں کرے؟ اس پر کتنا کو وہ رنگ چڑھتا ہے، کتنی کو وہ خصوصیت چڑھتی ہے۔ وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا، کبھی احادیث مبارکہ کی شرح کر رہا، کبھی وہ تطبیق پیدا کر رہا، کبھی وہ اس سے مسائل اخذ کر رہا، کبھی وہ کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ علم کا ذوق ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی تھوڑی نا طبیعت بنائیں، آپ سیکھنا شروع کریں۔ یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بندے کو شوق لگ نہیں جاتا، یہ شوق لگائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے۔ آپ آئیں جائیں بیٹھیں، مسائل پوچھیں، کچھ وقت گزاریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، چیزوں پر غور کرنے لگ جاتے۔ تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ اگر آپ بالغ ہو گئے تو مسائل نماز کو سیکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، ہر کام کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ آپ کبھی پیدا تو کریں، آپ کو مزہ آئے گا، یہ بڑا لطف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو سوال بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ یہ رائے بھی ہے، اس پر فلاں امام کا یہ قول بھی ہے۔ یہ بھی ایک مزیدار کام ہے، اس سے بڑا لطف آتا ہے۔ مسائل نماز سیکھیں آپ،
حقوق العباد کا علم سیکھیں. یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں حوالہ بھی کیا پیش کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انصاب کا علم بھی سیکھو, رشتوں کا علم سیکھو, تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو. ہمیں چیزوں کو سیکھنا چاہیے. غور, میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں, پھر عرض کرتا ہوں, اگر ساری عوام کو پتہ چل جائے نا شادی سے پہلے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, پر سارے بچوں کو رٹایا جائے شادی سے پہلے, بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچیں. لیکن ہم کیا کریں, ہم نے یہاں بھی رٹے رٹائے موضوع بیان کرنے ہوتے ہیں, یہاں بھی مہینے کے حساب سے جمعہ ہوتا ہے. لوگ اس طرف تو آتے نہیں کہ قوم کو باشعور کیا جائے, مسائل سیکھیں. آپ شادی سے پہلے اگر میاں بیوی کے حقوق بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں جو کتاب و سنت میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گھروں کی ڈھیر ساری لڑائیاں ختم ہو. شعور بیدار ہو کہ میرے ذمے تو یہ ڈیوٹی ہے. ہم سیکھتے نہیں. ہم نے نا مطلب صاحب کہتے ہیں میری دکان پہ میری فیکٹری پہ آ کے نا ذرا بچوں سے قرآن مجید پڑھا دے. میرا خیال ہے وہ اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ پہلے ذرا تلاوت کرائیں, کیونکہ میں نے فیکٹری قرآن کے حکم کے مطابق چلانی ہے, اس لیے کراتے ہیں تلاوت. کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ, فیکٹری اور دکان شروع سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرائی جائے اس سے زیادہ برکت ہوگی, یا فیکٹری چلائی اس طرح جائے, دکان چلائی اس طرح جائے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت بتاؤں. عمر بیت گئی حضور کے قدمین شریفین تک پہنچنے کے لیے, اور معراج ہے کسی صوفی کی کہ وہ محبوب کے قدموں تک کوئی درویش پہنچ جائے, پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. آپ یہ سیکھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دنیا داری چھوڑنے لگا ہوں, تو بھئی آپ اگر سچ بول کے تجارت کر رہے ہیں تو یہ تو کام آپ کو حضور کے قدموں تک لے جائے گا, یہ تو روحانی کام ہے. آپ کی مجھے ایک دوست کہنے لگے 3 فیکٹری ہیں, 1500 لوگ کام کرتے ہیں, لیکن میں دنیا داری چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مہربانی کریں 2 اور لگائیں, 1500 گھروں کا چولہا جلتا ہے, آپ 2 فیکٹریاں اور لگائیں تاکہ 2500 گھروں کا چولہا جلے. آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں, کام پہ لگائیں, محنت کی عادت ڈال. شعوری زندگی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن و سنت کے علوم کی طاقت ہو. مجھے فیض بڑا ہے جی فلاں بزرگ کا, تو فیض ہے تو پھر تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے. یہ دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو وضو کرایا تو حضور خوش ہو گئے, اور خوش ہو کے حضور نے علم کی دعا دی, یا اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا. یعنی خوش ہو کے دعا کیا دی؟ بولنا ہے آپ نے, علم کی دعا دی نبی پاک, اللہ اسے علم دین عطا فرما. آپ بات کو سمجھیں. یعنی محبوب جب پورے راضی ہو گئے نا تو حضور کے سینے کا فیض یہ ہے کہ علم کی دعا عطا فرما رہے ہیں. پورے خوش ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر کیا, وہ جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی آ گیا نا, سارے اللہ خیر کرے کہتے ہیں اس کو فیض بڑا ہے. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے, سارا فیض آپ کے گھر میں رہنا ہے, باہر تو بالکل نہیں جا سکتا میرا خیال ہے. یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے, کیسے کام چلے؟ حضور نے دعا دی, نبی کریم دعا دے دیں تو کمال ہو جاتی, علم لدنی کے دروازے کھل جاتے. لیکن اس سے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق علم پیدا ہوا. پھر وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس محبوب کی چند احادیث ہیں, میں سماعت کرنے کے لیے آیا. اب تو ہمارے ہاں تو رواج اب بڑا کم ہو گیا ہے, مفتی صاحب جانتے ہیں. محدثین کی ایک طرز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بزرگ جانتے تھے تو سفر کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں ایک حدیث آپ سے پڑھ کے نہ تو آپ سے سند لوں, میں شاگرد. یہ شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کچھ سماع کروں, یہ درد ہوتا. اور لوگ اس کے لیے گھومتے تھے, بڑا بڑا زمانہ جاتے تھے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ہمارا نا محنت کا ذوق نہیں. اب میں نے علماء کی باتیں سب کو تو نہیں نا بتانی,
ویسے یہ کہ جو گوگل سے جمعہ تیار کرتا ہے کرتا تو زیادتی ہے نا، اسے چاہیے تو یہی نہ کہ کتابیں کھولا کرے. ناراض ہو گئے ہو، تھوڑی مہربانی علماء طلباء نو ناراض کر کے اسی بچنا کہنجے. صرف عرض کر رہا ہوں آپ وہاں سے بھی لے، اگر کوئی امدادی چیز آپ کو ملتی ہے مستند، میں کو منع نہیں کر رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن جو کتابوں کی ورق گردانی سے انسان کو نفع آتا ہے، وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے صبح سے شام تک بیٹھا ہوں میں حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اس کا مزہ تھا، اس کا کوئی سرور تھا؟ تو عوام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی ذوق پیدا کریں، اور پھر اس کام کو آپ سمجھیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے ہی اللہ کا قرب نہیں ملتا، کتاب و سنت کھولنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے، سب سے زیادہ. مسجد شریف میں محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جگہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسرے حلقے میں بیٹھ کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے. ایک شخصیت پڑھا رہی تھی، باقی پڑھ رہے تھے، ایک سنا رہے تھے، باقی سن رہے تھے. تو محبوب کریم دونوں حلقہ جات کے بیچ کھڑے ہو کے فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، پر مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو حضور اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا. آپ سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ایک تو وہ بچہ داخل کرانے آئے ایک صاحب میرے پاس مدرسے میں، تو ان کی ابھی عمر اپنی کوئی 35-40 سال کے قریب تھی. تو کہنے لگے یہ بچہ نا آپ حفظ میں داخل کر لیں، ہماری بھی بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے گا. عموماً اسی طرح کے جملے لوگ بولتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ خیر کرے، آپ خود بھی پڑھیں، ابھی 35-40 سال تو عمر ہے، آپ کنجوں کی بخشش کا ذریعہ خود بن جائیں. آپ نے ابھی سے اسی پہ تقیہ لگا لیا ہے. آپ خود پڑھیں، آئیں رات کو بیٹھیں، اساتذہ کے پاس حاضری دیں، شروع کریں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ جس عمر میں بھی ہیں، کسی نے دیکھنا تو میں دکھاؤں گا جس شخص نے 65 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. اللہ نے تو اسے آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے 40 سال میں پڑھنا شروع کیا کتابوں. آپ آئیں، کتاب و سنت سے جڑیں، علوم کو دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا نظارہ آئے گا. جب آپ بہیں گے نا اس رستے میں قرآن مجید کی، وہ کیا کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اب تو میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا. وہ بندے کا نا جس سے پیار ہو جائے دکھ سارے اسی کو سناتا ہے نا. پتہ ہوتا ہے نا بچے کو کہ مطلب میں نے سارا کچھ اماں سے ہی کہنا ہے. چلو تہاڈی نہیں گل کردا، اساں تو جیڑی گل ابا جی نو منانی ہوندی سی وہ بھی اماں جی نہ کری دی سی. یہ بھی ہوتا تھا بچپن میں کہ والدہ ذرا اماں نو ذرا راضی کرنا سوکھا ہے نا، جلدی ہو جاتی ہیں، بلیک میل بھی جلدی ہو جاتی ہیں، تو جلدی ابا جی سے بھی جو منوا. تو بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ساری دلچسپیاں ہی ماں سے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح قرآن مجید سے دلچسپی قائم کی، اس طرح وابستگی ہوئی، اور میں کہوں گا اتنی دل بستگی ہوئی کہ پھر کہنے لگے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں کسی اور کو دکھ نہیں سناتا، قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن ہی مجھے بتا دیتا ہے. تو جڑو نا اللہ رسول کے کلام کے ساتھ، آؤ نا میرے بھائی، اس رستے کے مسافر بنو. باتیں جو کہ زیادہ نہیں کرنی، جتنا سیکھنا ہے وہ بحث کے لیے نہیں سیکھنا، عمل کے لیے سیکھنا ہے. ہمارے ہاں نا مطلب آپ نے ناراض نہیں ہونا، جو 4 مسئلے سیکھتا ہے نا ایک خطیب صاحب سے، وہ دوسری مسجد کے امام سے جا کے بحث شروع کر دیتا ہے، ادھر سے سوال پوچھتا ہے ادھر لڑائی شروع کر دیتا ہے. آپ جو سیکھیں عمل کے لیے سیکھیں. میں ایک طالب علم ہوں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے محسوس ہو کہ میں کوئی بزرگانہ گفتگو کر رہا ہوں. یہاں علماء بیٹھے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی جتنی گزاری ہے اس کا نچوڑ آپ کو عرض کرتا ہوں. جب بندہ علم پر عمل کرتا ہے تو سکون بڑا آتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں 2 کشتیوں کا مسافر ہوں، الجھا ہوا نہیں رہتا. اس کی جو عملی زندگی ہے نا وہ اس کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے. جب انسان بہت زیادہ علوم سے واقف ہو، بڑی باتیں کرنی آتی ہوں، بڑا سمجھدار ہو، سب لوگوں سے کہتا ہو کہ میں بڑا باشعور ہوں، لیکن عمل کے حساب سے زیرو ہونا، تو سب سے زیادہ وہ خود تکلیف میں ہوتا ہے. اس کی گفتگو دیوانوں کی گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف گفتگو کا قائل ہے. آپ جو پڑھیں، جو سیکھیں، پھر اس پر عمل کریں، اپنی زندگی عمل والی گزاریں. مفتی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ بڑی ساری باتیں کرتے ہیں.
مجھ سے ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب کے پاس آپ اکثر ہی چلے جاتے ہیں، تو میں نے کہا باقی وہ عالم کتنے ہیں، فاضل کتنے ہیں، یہ تو علماء صاحب لگائیں گے، میرا ان کے بارے میں صرف اتنا تجزیہ ہے کہ مفتی صاحب شریف آدمی ہے۔ اب یہ دیہاتی سا تجزیہ ہے، تو مطلب یہ کہ آپ اس کا کوئی بھی مطلب نہ نکالیے گا، باقی بھی سارے شریف ہی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی مزاج میں ایک نفاست رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے۔ جب آپ بہت باشعور ہو نا، پھر آپ کو بہت زیادہ وزادار بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنا عالمانہ وقار بھی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، تو پھر اسے تھوڑا سا جنہاں نے پر کے سر تے چایا، پھر قدم رکھن ڈر ڈر کے، پھر انہیں محتاط بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کا دعویٰ پیشوائی اور مقتدائی کا ہے تو پھر بھئی آپ کا تقویٰ بھی تو شاندار ہونا چاہیے۔ آپ اس لیول کے ہوں، معیار ہو، آپ نے اگر کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ باشعور ہیں، پھر اس پر عمل کریں۔ آپ گفتگو نہ سنائیں کہ جناب وہ میں تو فلاں ڈگری رکھتا ہوں، تو میں تو جناب BBA کیا ہوا ہوں، تو میں تو MS ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ہوں گے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا آپ کتنے تعلیم یافتہ ہے۔ میں ایک دفعہ فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بزرگ داخل ہوئے، تو اب ظاہر ہے سارے لوگ تو نہیں نہ جانتے، اکثر سفر نہیں کرتے، عمرہ شریف کا سفر بہت سارے لوگ دیہاتی بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ پہلا بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح ان کو اندر آئے، جو سیٹ خالی دیکھی اس پہ بیٹھ گئے، تو وہ عملہ جہاز کا ان کو اٹھانے لگا کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور سیٹ نمبر جو ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ اپنی نشست پہ تشریف لے جائیے۔ تو پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا ہے ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، کہ جو تعلیم پڑھی ہوئے تھے انہوں پتا ہوئے نا۔ تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، میں نے ان سے کہا بزرگ آپ کے گاؤں کے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا تعلیم ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کو ماسٹر کی ڈگری بتائی۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی تو پکڑ کے پھاڑ دیتا میں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کے ہیں، بیچارے سادہ ہیں، تو پھر تو آپ کو اٹھ کے ان کو پکڑ کے لانا چاہیے تھا، پھر تو آپ کو ان کو نشست پہ بٹھانا چاہیے تھا، سیٹ بیلٹ اپنے ہاتھوں سے باندھنا چاہیے تھا، پانی کی بوتل پیش کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو آواز دے دیجیے۔ یہ سکھایا آپ کو؟ یہ تو آسان کام ہے کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا، تو آسان ہے، لیکن میرے نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے جاہل کہہ کے لوگوں کو چھوڑا نہیں، بلکہ پکڑ کے عالم بنا دیا ہے، مقتدا اور پیشوا بنا دیا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے رہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو شعور بانٹیں، شعور۔ اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے ماں باپ ان پڑھ ہیں، تو پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا۔ امام اعظم سے بڑی مثال میں کہاں سے لاؤں؟ ایک خطیب تھے، ایک واعظ تھے بغداد کے، کوفہ کے، تو امام صاحب کی اماں امام صاحب سے کہا کرتی ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آئے، تو امام صاحب کہتے وہ تو میرا شاگرد ہے، تو کہتی نہیں آپ اسی سے پوچھیں، کئی لوگ معروف ہو جاتے ہیں نا، انہی سے پوچھیں۔ تو امام صاحب اپنی یہ ہے علم، کہ قرآن نے کہا اف نہیں کرنا تو نہیں کی، ضد نہیں کی، گئے جا کے اس شخص سے کہا جناب مسئلہ بتائیے، تو وہ کہنے لگے استاد جی میں نے مسئلے بتانے، مسئلہ تو آپ نے بتانا ہے۔ تو فرمانے لگے میری اماں چونکہ آپ پہ مطمئن ہوتی ہے، تو اس سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں، تو پھر آپ کا نام لے کے میں اپنی امی کو بتاؤں گا۔ یہ ہے علم کا کمال، کہ آپ اپنوں کے لیے پھر نرم دل ہو جائیں، پھر آپ کا رنگ اور ہو جائے، پھر طرز زندگی اور ہو جائے۔ تیسری اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہیں، اتنے سارے لوگ آپ یہاں آئے ہیں، اب ہمیں نا کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے۔
نماز فرض ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا ضروری تو نہیں ہے، تو پیدائشی نہیں پتہ ہوتا کہ فرض ہے؟ بولے، سب کو پتہ ہے نا فرض ہے۔ میرا خیال ہے جس نوکری پہ جاب پہ جا کے آپ بیٹھتے ہیں، پہلے آپ کو اس کے لیے پی ایچ ڈی کا مقالہ نہیں لکھنا پڑتا کہ یہاں میرے لیے حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ یہ فطرتاً نہیں پتہ ہوتا بندے کہ درست کیا ہے نا درست، عمل کیوں نہیں کرتے؟ کتنی کو تقریریں ہم نے سننی ہیں زندگی میں، کس قدر زیادہ مزید ہمیں نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ تقریریں بڑی کم کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند چند ایک بیانات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی گفتگو کرتے تو کتاب سے دیکھ کر ان کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مسئلہ شرعی کیا ہے، ان کے کردار و عمل سے۔ پیران مشرق کے خاموش، وہی حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے پھر ہماری گفتگو سے کیا سیکھنا ہے؟ مسلمان دوستو، اب اشاروں کی باتیں سمجھو۔ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا۔ نسلیں بدل گئیں پر ظلم نہیں بدلا۔ لوگ قبروں میں دکھ لے کے چلے گئے لیکن ان کے لیے کوئی مسیحا اٹھ کے نہیں آیا۔ جو برما کے مجبوروں کے ساتھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا، کتنی کبار لیبیا کٹا ہے، شام سارا یتیموں سے بھرا ہوا ہے۔ میں کیسے آپ سے بات کروں، کن لفظوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ مسلمان جب تک مسلمان بن کے جینا نہیں سیکھتا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، دین کا کام مزدوروں کی طرح کرنا، مزدوروں کی طرح مشقت کرنا، یہ مشقت سے کام ہوگا۔ ہم کوئی عملی جدوجہد ہی نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیے اپنے دین کی ترویج کے لیے، ملک و ملت کی خدمت کے لیے ہم نے کیا خدمات سر؟ اتنا پیارا ہے ہمیں آرام، پروٹوکول، اپنی زندگی، اپنے آپ سے پیار، اپنے لیے ہر وقت جینا، اپنے حق میں باتیں کرنا۔ انقلاب کیا آیا؟ ہم نے ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے کہ کوئی شخص کہتا تھا نا کہ میں تو صبح صبح منڈی جاتا ہوں سحری کے وقت، تو اس وقت اگر میں آپ سے پڑھ لیا کروں تو کہتے تو اس ویلے ہی آ جایا کر، ہاں میں پڑھاؤں گا، میں بھی تہجد پڑھ لوں گا، تجھے بھی سبق دے دوں گا۔ بھائی آپ سب اور میں مل کے کوشش کریں، شعور کو بیدار کریں، کتاب و سنت سے جڑیں، اپنے آپ کو اداروں سے وابستہ کریں، مدارس میں چل کے جایا کریں، ہفتے کا ایک کا دن کسی ادارے میں گزارا کریں۔ آپ یہاں کوئی فرشتے نہیں بستے، کمزوریاں سستیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں سب اداروں میں۔ آپ کے آنے سے توانائی بڑھے گی، آپ آئیں گے، اچھے مشوروں کا تبادلہ ہوگا، آپ آئیں، لیکن علم کو سپورٹ کریں، شعور کو سپورٹ کریں، کتاب و سنت کے فروغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا، بیہودہ چیزیں اور بیہودہ معاملات کو شیئر کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ صحیح مستند احادیث مبارکہ، کتاب و سنت کی خوبصورت چیزیں آپ آگے لے کر کے جائیں، کچھ تھوڑا سا ماحول بنائیں اور اپنے عمل اور کردار میں حسن اخلاق کو اور ہمدردی کو اور خیر خواہی کو لے کے آئیں۔ اب ہم نے بڑا کچھ سن لیا ہے، بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، اب دو چار قدم اٹھائیں اور عمل کا رستہ اختیار کریں۔ میرے دل سے بڑی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ہر ادارے کو آباد رکھے اور مفتی صاحب کے ادارے کو اللہ تعالیٰ برکات عطا کرے۔ جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا